بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست کا ہر لمحہ بہت زیادہ پرجوش ہے، اس لیے ہم بھی پروگرام 11 تار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ میں نے صرف جملے سے جملہ جوڑنے کے لیے نہیں کہا، واقعاً ہر لمحہ بہت ہی زیادہ پرجوش ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے اگلے کچھ دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ 11 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو سے متعلق۔ پی ٹی آئی نے درخواست کی تھی کہ بھائی اس ویڈیو سے تو ثابت ہو گیا کہ کرپشن ہوئی ہے، تو آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن کا اجرا نہ کریں، کارروائی کریں ان کے بیٹے کے خلاف۔ یہ معاملہ ہونا تھا، سماعت اہم ہونی تھی 11 مارچ کو، لیکن پھر پی ٹی آئی نے ایک اور درخواست دائر کی کہ صاحب اس کی سماعت آپ جلدی کیجئے، اس لیے کہ 12 مارچ کو تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اور موصوف خود چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں، یعنی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، تو بہت دیر نہ ہو جائے، آپ جلدی کیجئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ درخواست منظور کر لی ہے۔ اب کل صبح، اب سے کچھ گھنٹوں بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ اہم ترین سماعت ہونی ہے، جس میں ایک فریق پاکستان تحریک انصاف ہے اور ایک فریق آف کورس یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے۔ ابھی آپ نے اب سے کچھ لمحات پہلے ARY نیوز پر یہ دلچسپ بریکنگ نیوز بھی دیکھی کہ بڑی مزیدار بات ہے کہ گیلانی صاحب کے وکیل اور پی ٹی آئی کے وکیل دونوں کا تعلق الحمدللہ ایک ہی فرم سے ہے، ایک ہی فرم میں دونوں پارٹنرز ہیں۔ یہ بڑا مزہ آئے گا، کل کی جب سماعت ہوگی تو کیا ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوگا اس میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سماعت ہے کل، میں نے کیوں کہا سیاست کا لمحہ پرجوش ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ کا اہم ترین اور انتہائی دلچسپ مارکہ ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سنجرانی صاحب جیتتے ہیں یا یوسف رضا گیلانی صاحب۔ اس کے 5 دن بعد کیا ہونا ہے؟ ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا، خوب شور شرابہ ہوا، افسوسناک واقعات بھی ہوئے۔ پورا الیکشن دوبارہ ہونا ہے، وہ 18 مارچ کو ہے۔ اس کے 5 دن بعد کیا ہونا ہے، یا اس کے 7-8 دن بعد کیا ہونا ہے؟ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہونا ہے کراچی سے، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ اس کے 3 دن بعد کیا ہونا ہے؟ 30 مارچ سے جو ہے وہ اسلام آباد میں پڑاؤ کا آغاز ہو جانا ہے بقول اپوزیشن کے۔ تو یہ سب کچھ اگلے کچھ دنوں میں ہونا ہے، تو یہ طے ہے کہ اگلے کچھ دن سیاسی حوالے سے بہت ہی تلاطم خیز ہیں۔ مہمانان گرامی تشریف فرمائیں، اس سے اپنی گفتگو محدود کر کے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریف فرمائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ اگلے 3 سال ابھی ان کے باقی ہیں، جناب مصدق ملک صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ہمارے ساتھ علی موسیٰ گیلانی صاحب تشریف فرمائیں، آپ صاحبزادے ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے اور آف کورس پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں۔ اور منسٹر صاحب تشریف فرمائیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز جناب علی محمد خان صاحب بھی تشریف فرمائیں، جنہوں نے اشارتاً سلام بھی کیا ہے، تو سر وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور مہمان بھی بڑے دلچسپ اور ریلیونٹ مہمان ٹیلی فون پہ جوائن کریں گے ہمیں۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو بتائیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل صبح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ پی ٹی آئی کی درخواست قبول کی کہ سماعت جلدی کی جائے، تو آپ کے بھائی صاحب سے متعلق جو درخواست ہے وہ اب کل صبح ہونی ہے، تو پیش ہو رہے ہیں علی حیدر گیلانی صاحب کل الیکشن کمیشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے اچھا کہ الیکشن کمیشن اس کو جلدی سن رہا ہے، اس کو بلکہ 2 دن پہلے ہی سن لینا چاہیے تھا تاکہ ہر چیز کلیئر ہو جاتی لوگوں کو۔ آپ خیر مقدم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا؟ پڑھ رہا تھا، بالکل اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کہ ویڈیو کہاں سے آئی، کس کا سٹنگ آپریشن تھا۔ اور وہ اسلم خان صاحب، ابھی میں ان کے ٹکٹ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو اس کا علم تھا اور ہماری پارٹی کا کوئی بندہ نہیں بکا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں اسلم خان صاحب پی ٹی آئی کے MN ہیں کہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی بکاؤ مال نہیں ہے اور ہماری پارٹی کا کوئی شخص نہیں بکا، اور وہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس کو وزیر اعظم صاحب نے بہت سراہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اور میں ایک سوال یہ بھی چھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مالی معاملات ہی کرپشن ہے جو کہ لین دین فزیکل ایکسچینج آف کرنسی ہے، یا کوئی اور دباؤ پریشر جو کہ آفرز دی جاتی ہیں گورنمنٹ سے، کیا وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے؟ اس پر بات بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرپشن ہے، لیکن مالی معاملات بھی کرپشن ہے، دونوں۔ اور دوسرا کل پیش ہو رہے ہیں علی حیدر گیلانی صاحب الیکشن کمیشن میں؟ دوسری بات جانا بالکل ہے تو میرا خیال ہے پیش ہوگا۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر ہمیں اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے، کہ کیونکہ یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کہ کیا چیئرمین سینٹ کے الیکشن بھی پھر یہ اب اوپن کرا لیں اگر ان کو اتنا خدشہ ہے؟ یہ میں یہ علی محمد خان صاحب سے پوچھوں گا میں، لیکن یہ بتا دیں مجھے موسیٰ گیلانی صاحب، اور وہ آپ نے اسلم خان صاحب کی بات کی جو کہ پی ٹی آئی کے MNA ہیں کراچی سے، اور ویڈیو میں ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اسلم بھائی کو کیا نمبر دوں، اور اسلم صاحب ہے ہمارے ساتھ، وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں، وہ میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ ہے ٹیلی فون لائن میں ہمارے ساتھ۔ لیکن مجھے خالی ایک بات پہلے ابھی بتا دیں، جب الیکشن کمیشن تحقیقات کرے گا تو خالی اس کی تحقیقات نہیں کرے گا کہ سٹنگ آپریشن تھا یا نہیں، وہ اس کی بھی تحقیقات کرے گا کہ نوٹ چلا یا نہیں چلا، بلکہ نوٹ کی آفر کرنا بھی کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ نوٹ کی آفر کی ہے
تو کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آ جائے گا وہ, تو بڑی کارروائی ہو سکتی ہے بھائی صاحب کے خلاف. اس ویڈیو میں کہیں پر بھی جو میں نے دیکھی ہے, وہ تو حیدر گیلانی صاحب اور وکیل جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں اپنا موقف بتائیں گے, لیکن جو میں نے سنی ہے اس ویڈیو میں تو کہیں پر بھی کوئی پیسوں کا لین دین کا یا آفر کی کوئی بات نہیں. کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں 5-10 بڑھوا دوں گا, ایم کیو ایم کا ریٹ تھی کیا 5-10 بٹیروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہوگی, وہ تو علی حیدر گیلانی صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. کیا بڑھانے کی بات, 5-10 بڑھا دوں گا میں, 5-10 کیا بڑھا دوں گا؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے, آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور میں علی محمد خان صاحب آپ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں, بتائیں. دیکھ رہے ہیں جی, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں اپنا وسیم بادامی صاحب, ویلکم بیک ٹو 11th آور. جی جی شکریہ. اللہ کرے, ہاں وہ والی بات نہیں کرتا, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کرے ہمارے کرکٹ کے میدان دوبارہ آباد ہوں, الہی آمین, اور ہمارے بچوں کو وہ ہیروز ملے جو ہمیں بچپن میں ملے. میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں, آپ تو ابھی بھی معصومانہ سوال کرتے ہیں. بچپن ہی چل رہا ہے تقریباً, بندہ بچپن میں ہی معصومانہ سوال کرتا ہے. اچھا چلیں آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, چھوڑیں کرکٹ کو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں دعا اللہ بس آن لائٹر سائڈ ہمارے بچوں کو وسیم اکرم ملا, ہمیں وسیم اکرم پلس ملا, یہ اپنا اپنا نصیب ہے سب کا. آن لائٹر سائڈ اب آپ بتا سر, ہمیں تو عمران خان ملا, ہاں ٹھیک, تب بھی ملا اب بھی ملا. اچھا, دیٹ واز اوور گڈ لک. اچھا ایسا ہے کہ ابھی علی صاحب تشریف فرما ہیں, علی گیلانی صاحب برخوردار ہیں محترم یوسف رضا گیلانی صاحب کے. بڑا عجیب سا لگتا ہے, میں آئی فیل آکورڈ کہ میں ان کے سامنے ان کے والد صاحب کی بات کروں, مشکل ہوتا ہے, لیکن چلے میں کوئی لحاظ رکھ کے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں اٹ واز ریئلی شیمفل فار اینی پاکستانی, کسی بھی پاکستانی کے لیے شیمفل تھا کہ الیکشن کی رات جو علی حیدر گیلانی صاحب ہیں, محترم گیلانی صاحب کے برخوردار, وہ لوگوں کو طریقے سکھا رہے ہیں جس طرح وہ ہماری آپا کے ٹوٹکے نہیں ہوتے تھے, اسی طرح یہ ٹوٹکے سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈسٹرائے یور ووٹس. دیکھیں بادامی صاحب آپ ماشاءاللہ چیزوں کو بڑی تیزی سے پک کرتے ہیں. میں ایک بات کروں گا, آئی ہوپ یو ول اپریشیٹ. دیکھیں ایک انتہائی گندا پریکٹس ہے, غلط پریکٹس ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں یا کوئی ترغیب دے کے ان کو کہیں کہ مجھے ووٹ کرو. دیٹ از ریئلی رانگ. لیکن اس سے بڑا ایک 10 لیول اور اوپر کا گناہ اور جرم یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے ووٹ کی طرف نہیں کہہ رہے, وہ تو آپ لوگوں کو انٹائز کر رہے ہیں, لیکن یہ اس سے بڑا گناہ اس طرح سے ہے کہ یو آر بیسیکلی سیبوٹاجنگ دی ہول الیکٹورل پروسیس. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ اس طرح سے اپنے ووٹ ضائع کرو, آپ الیکشن پہ ایک طرح سے انکانسٹیٹیوشنل ایک اٹیک کر رہے ہو. یہ ایک نیا طریقہ کرپشن کا نکلا ہے. اب یہ ایک مسکرا رہے ہیں, میں اس پہ بات کرتا ہوں علی بھائی کے برخوردار. صحیح ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, میں علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور میں یہاں پہ علی گیلانی صاحب نے ایک اور نقطہ اٹھایا, وہ بھی آپ کے پروگرام میں میں اٹھانا چاہتا ہوں. میں آپ کی دوبارہ مصدق بھائی, میں آپ سے ایک شارٹ کامنٹ نے کہا کہ میں علی صاحب دوبارہ آتا ہوں, اوپن کریں اس پہ میں بات کرنا میں آتا ہوں. ہاں ٹھیک, میں اوپن والے سینیٹ الیکشن اوپن ہونا چاہیے یعنی اس پر میں آؤں گا بالکل. پہلے میں مصدق بھائی آپ ذرا اس پہ ایک شارٹ کامنٹ کرنے پھر آپ سے کرتا ہوں تفصیلی بات, کیونکہ میرے ساتھ رکن قومی اسمبلی MNA کراچی سے محمد اسلم صاحب بھی موجود ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ویڈیو میں, تو وہ ان سے بات کرنی ہے. لیکن آپ پہلے مصدق صاحب بتا دیں, آپ سینیٹر ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو چیئرمین سینیٹ کا الیکشن ہے وہ اوپن ہونا چاہیے, یعنی ابھی آئینی طور پہ پریکٹیکلی ممکن ہے یعنی وہ ایک الگ بات ہے. اصولی پوزیشن آپ کی کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیٹ چیئرمین کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے یا ایسے ہی خفیہ ہونا چاہیے؟ جی میرے نقطۂ نظر میں سینٹ چیئرمین کا اگر الیکشن ہم اوپن کروانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ کار جو ہے وہ آئینی ترمیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا اور اس کو نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. صرف آئین میں ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے, اور اس کا جو باقاعدہ طریقہ ہے کہ ایک بل لے کیا جائے, وہ بل کمیٹیز میں جائے, اس پہ کم از کم 1 مہینہ لے دے ہو, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. جیسے کہ ابھی علی موسیٰ گیلانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک قسم کی بات تو ہم کرتے ہیں پیسوں کی کرپشن, مگر جو ویڈیو ٹیپس کے ذریعے ووٹ دلوائے جاتے ہیں, جو نیب کے ذریعے دلوائے جاتے ہیں ووٹ, جو لوگوں کے کاروبار بند کر کے لیے جاتے ہیں ووٹ, ان سب کو بیلنس کرنا ہے. اور یہ بیلنس اسی وقت ہو سکتا ہے جب کمیٹیز کے اندر ایک بھرپور اور لمبی ڈیبیٹ ہو کہ ہم نے اپنے اس الیکٹورل پروسیس کو پیسوں کے لین دین سے بھی بچانا ہے اور دباؤ سے بھی بچانا ہے, اپنی بچوں کی ویڈیوز اینڈ کمنگ بیک ٹو دی ویڈیو, کیونکہ اس کی کل سماعت ہے مصدق ملک صاحب, صبح 9 بجے سماعت لگ گئی ہے اس کی,
تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ دیتا ہے کہ میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, یا تو بری ذمہ قرار دیں گے کہ نہیں جناب ایسا کچھ نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ خوش آمدید کہیں گے. اگر فیصلہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ نہیں صاحب کرپٹ پریکٹس میں ملوث پائے گئے, اسٹیبلش ہو گیا ہے, تو بھی آپ اس فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ویلکم کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے مصدق ملک صاحب؟ جی میرے خیال میں جو بھی فیصلہ میرٹ کے اوپر سامنے آئے وہ ڈیبیٹ سامنے آنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کی بنیاد کیا ہے. فیصلے کی بنیاد اگر حیدر گیلانی صاحب اپنا دفاع کریں گے جیسے علی موسیٰ صاحب نے کہا, مگر میں نے ابھی تک کم از کم گیلانی صاحب جو ان کے والد محترم ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی ایسی ٹیپ نہیں دیکھی جس پہ کہا جا سکے کہ وہ کسی کو کرپٹ پریکٹسز کی طرف لے جا رہے ہیں. تو آپ نے جو بھی سوال پوچھا ہے, اگر کوئی ایسی چیز صاحبزادے کی دیکھی ہے ٹیپ, وہ ظاہر ہے وہ والد محترم کے لیے ہی تو کیمپین کر رہے ہیں, ظاہر ہے میرے آپ کے لیے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ خود بہت مہارت رکھتے ہیں ان چیزوں میں. علی حیدر صاحب کو ان کے جب بھائی نے کہا کہ وہ صبح پیش ہوں گے اور یہ خوشائند بات ہے, تو اس سے آگے تو کوئی بات نہیں. آپ نے میرا کردار مشکوک بنا دیا ہے, اس کی وضاحت کرنے علی محمد صاحب کا کردار. اچھا میں کس معاملے میں مہارت رکھتا ہوں, کیا مطلب ہے آپ کا یار مصدق صاحب؟ جی آپ کی مہارت جو ہے نا وہ ہے معصومانہ, تو آپ ایک معصومانہ مہارت رکھتے ہیں. مسلمہ ہے آپ کی مہارت, مسلمہ ہے. جی مسلمہ بھی ہے اور معصومانہ بھی ہے, دونوں ہیں, دونوں کا آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر اب وہ کہہ رہے ہیں آپ لیکن یہ بات ٹھیک ہے جی, صبح بات سامنے آنی چاہیے اور جو فیصلہ آئے گا میرٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں. ویسے علی موسیٰ بھائی آپ مجھے بتائیں, وہ حیدر گیلانی صاحب کی ہے نا ویڈیو, علی بھائی ویسے ایک معصومانہ سوال میں آپ سے پوچھنے لگے آتا ہوں, اس ویڈیو میں کوئی ویڈیو یہ نہ ہو اگلے دنوں میں کچھ اور آ جائے, اس میں آپ کی بھی آواز ہے, کوئی آنے کا امکان ہے؟ اس سارے ڈسکشن میں کہیں نہ کہیں آپ بھی تھے موسیٰ بھائی. دیکھیں دو باتیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں. جی جی, کوئی ویڈیو جو ہے اگر ویڈیو کوئی ہوتی تو وہ اس وقت تک سامنے آ چکی ہوتی, اور پیسوں کی وسیم صاحب حکومت کے آگے نا, اس کی حکومت ود آل اٹس مائٹ, اس کے آگے کبھی بھی پیسہ نہیں چلا. اور جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ, ان کو نا پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بات ان کے فیور میں ہوتی ہے, جو ان کی وسیم ایک سیکنڈ جی سر, جو بات پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے وہ یہ پکڑ لیتے ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے اپنے بندے بھیجے اور علی حیدر سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہمیں ووٹ, اس وقت تو ان کو پتا نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے, کہ انہوں نے سوچا کہ بیلٹ اکیلا اندر ہوگا اور سامنے نہیں ہوگا. اگر ہمیں پرچی لا دی گئی اور اس پہ آلریڈی پرائرٹی مارک ہوئی اور ہم پھر بھی آپ کو ووٹ دینا چاہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یار اگر تمہاری ول پر آلریڈی ایک کرپٹ پریکٹس ہو رہی ہے اور تم اس سے بچنا چاہتے ہو اور تمہاری ول کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے, تو تم اپنا ووٹ ضائع کر دینا. اس نے بائی دا وے اس طرح بات کی جس کو آپ نے پکڑا ایسے کہ یہ کرپٹ پریکٹس ہے, کوئی پیسہ دے دیا ہے. یہ بات آخری رات ہو رہی ہے. وہ آپ تھے اس ڈسکشن کا حصہ کہیں نہ کہیں؟ اگر کوئی اور ویڈیو بھی آ گئی اس میں آپ کی بھی آواز اگر آ گئی تو علی موسیٰ بھائی آپ تھے؟ تو میں کلیئر ہوں اس کے اوپر, نہ میں نے ایسی کوئی بات کبھی کی ہے, نہ میں اس کے حق میں ہوں, نہ ایسی کوئی بات ہوگی. لیکن یہ ساری کنورسیشن ہے, اس کا حصہ آپ تھے نا, آپ لوپ میں تھے نا اس سب سے متعلق موسیٰ بھائی؟ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میں تو ایئر وائی کو سو کرنے لگا تھا جب انہوں نے کہا کہ علی موسیٰ گیلانی کی ویڈیو آ گئی ہے. نام آپ لوگوں نے پہلے میرا چلا دیا, 2 منٹ میں کریکٹ کر لیا تھا, میرا کہاں سے نام آ گیا, حیدر گیلانی کی آواز ہے وہ کہہ دیا. لیکن آپ اس سب میں بالکل لوپ میں نہیں تھے. آپ کو آگے بھی بہت ساری کریکشن کرنی پڑے گی. کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ صاحب؟ آپ کو آگے بھی بہت ساری کریکشن کرنی پڑے گی. آپ پہلے اس کو کریکٹ کر دینا, آپ اس کو نیگیٹ کر دینا, آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا. آپ جیسے وہ کریکشن کی, آپ کو اور بھی بہت کریکشن کرنی پڑے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا جی علی محمد خان صاحب؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو علی گیلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے 4 لڑکے چلے گئے ایم این ایز, اور وہ علی حیدر گیلانی صاحب بڑے معصوم تھے, بڑے بھولے تھے. انہوں نے کوئی دواخانہ کھولا ہوا تھا جس طرح وہ لکھا ہوتا ہے کہ حکیم علی حیدر گیلانی المعروف ووٹ ضائع کرنے والے, کہ وہاں وہ مفت کے مشورے دے رہے تھے اور وہ جا کے مشورے دے رہے تھے وداؤٹ فیس کہ کس طرح ووٹ ضائع کرتے ہیں. مشورہ تو میرا خیال ہے مشورہ تاج گل صاحبہ نے, عمران خان صاحب اور شہریار آفریدی صاحب نے لیا ہے. ایک منصوبے کے تحت انہوں نے کرنے کی کوشش کی جس کو اسٹنگ آپریشن کے ذریعے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. دیکھیں میری بات سنیں وسیم بادامی, میری بات سنیں. اسلم بھائی فون رکھ کے چلے گا, اسلم بھائی صاحب فون اٹھائیں, آپ کو ہم کال کر رہے ہیں. اسلم خان صاحب سے میں آن ایئر درخواست کرتا ہوں. میں بات کرتا ہوں نا, نہیں آپ ویڈیو میں نہیں تھے نا, آپ کا تذکرہ ویڈیو میں نہیں تھا. اسلم بھائی کا تھا, وہ فون رکھ کے سنیں. ہاں بتائیں.
فون بند کر دیا, پہلے رکھ دیا پھر بند نہیں کر دیا. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا علی حیدر گیلانی صاحب کا, دیکھیں آپ اگر کرمنل لا میں جا کے دیکھیں نا, وہ ایک ہوتا ہے کلنگ, دوسرا ہوتا ہے انٹینشن ٹو کل. اگر آپ کی ایک انٹینشن ہے, آپ نے ایک عمل کر دیا, جیسے میں نے, خدا مجھے وہ ہمت نہ دے, آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں آپ پہ خدا نخواستہ کوئی گولی چلا دوں, میں ٹریگر دبا دوں, گولی نہ چلے, میں نے تو اپنی طرف سے مار دیا نا, اقدام قتل اب آپ کی نصیب ہے, آپ بچ گئے. انہوں نے تو اپنی طرف سے کر دیا نا کہ بھئی ایسے ووٹ ضائع کرو تاکہ اور آپ بچے بھی نہیں, گیلانی صاحب جیت گئے, ابھی جیتا اڑ گئے, آپ بچے بھی نہیں اس کے نتیجے میں. اگلے دن واقعی ووٹ کینسل ہو گئے, آپ کے نصیب اچھے نہیں اور آپ ہار گئے, تو یو آر ناٹ دیٹ لکی آلسو انفارچونیٹ. ویسے مجھے ایک انفارمیشن میری اضافہ کرتے ہیں علی موسیٰ گیلانی صاحب, یہ بردر آپ کے جو بھائی ہیں ان کے لائر کا نام یہ حسن مان صاحب ہیں, لائر آپ کے بھائی کے وسیم, میں ایک بات آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں, لائر کا نام جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے, علی محمد خان صاحب کو پتا ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں, انہوں نے ان کی شخصیت کو ووٹ دیا ہے, انہوں نے ان کے کردار کو دیکھا جب وہ وزیر اعظم تھے, اور جیسے وہ ایم این ایز کو ٹریٹ کرتے تھے, جب وہ سپیکر تھے, جیسے وہ ایم این ایز کو ٹریٹ کرتے تھے, لوگوں نے اس کی وجہ سے ووٹ دیا ہے. یہ علی محمد خان صاحب کو بھی پتا ہے, اور یہ ساری پی ٹی آئی کو پتا ہے. جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائے تھے, یہ تب سے ان کو نائل کرانے کے چکروں میں بھاگ رہے تھے, مقابلہ کرنے جوگے نہیں ہے. یہ تو اکیلے ریس میں دوڑنے والے ہیں, جیسے انہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ اکیلے لے لیا, اکیلے ریس میں دوڑیں گے تو جیت ہی جائیں گے. یہ بھائی باڈی گیٹ کا جلسہ نہیں ہے, 11th آ رہا ہے, نہیں ہر لمحہ پرجوش ہے. لیکن مصدق صاحب مجھے ایک ذرا اصولی بات اس پہ کامنٹ کریں نا, پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. مطلب آپ اس میں کوئی ایتھکس مورلز کمپرومائز ہوتے نہیں دیکھتے مصدق ملک صاحب, کہ جو کچھ ہم نے سنا کہ جس میں باقاعدہ 4 MNAs کہتے ہیں کہ اچھا ہم اس طرح کینسل کر دیں گے, پھر جناب وہ کہتے ہیں اچھا میں آپ کی ناصر بھائی سے ہی بات کرایا ہوں, پھر ناصر بھائی کہتے ہیں چلو میں 5-10 بڑھوا دوں گا, پھر حیدر گیلانی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار میں آپ کا ریٹ نہیں بڑھا سکتا, چونکہ آپ کا ریٹ بڑھایا تو باقی سب کا ریٹ بھی اتنا ہی کرنا پڑے گا. دیکھو ایم کیو ایم کا ریٹ ذرا کراچی میں زیادہ ہے. یہ ووٹ کو عزت دو کہ ایگزیکٹ کانٹراسٹ میں نہیں ہے یہ مصدق ملک صاحب؟ جی بالکل 100% ہے, اور اسی وجہ سے میں نے خیر مقدم کیا علی موسیٰ صاحب کی بات کا, جب انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ اس کی جو تحقیق ہے وہ ہونی چاہیے, اور انہوں نے ویلکم کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ 1-2-4 دن کے بعد ہو, وہ صبح ہو جائے, بڑی ویلکمنگ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, جو شاید علی محمد صاحب کو پتہ ہو, کہ جو بازار خیبر پختونخوا میں گرم ہوا تھا, جس کی غالباً کوئی شاید ویڈیو ابھی منظر عام پر نہیں آئی, اور جو ریٹس وہاں پر لگ رہے تھے, وہ بھی تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا بلوچستان کے اسمبلی میں جب ٹکٹوں کا اجرا ہو رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو جو ویڈیوز وہ سامنے آئیں جس میں سامنے بیٹھ کے ان کی اپنی پارٹی کے سندھ میں اور بلوچستان میں اراکین نے یہ الزامات لگائے کہ 70 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ لیا گیا ہے, یا 50 کروڑ یا 30 کروڑ روپے کے دے کے ٹکٹ لیا گیا ہے, ان کی بھی تحقیقات بالکل جی اسی طرح ہونی چاہیے. اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ عبدالقادر صاحب یا جو بھی ان کا نام تھا بھلا سا, جن کو شفقت محمود صاحب بھی نہیں جانتے تھے, جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں جس نے ٹکٹوں کا اجرا کیا, میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا میں انہیں نہیں جانتا, مگر ہمارے جو باس ہیں ان کو پتہ ہے اور ان کا فیصلہ ٹھیک ہے. تو وہ جب ان کا ٹکٹ وڈرا کر لیا گیا اور آغا صاحب جو پی ٹی آئی کے ایک رکن ہیں ان کو ٹکٹ کا اجرا کیا گیا, تو آخری دن وہ کیوں واپس لیا گیا؟ کیا وہ مبینہ طور پہ جو 70 کروڑ کی بات ہو رہی تھی اس لیے واپس کیا گیا؟ تو جہاں پہ یہ تحقیق ہو رہی ہے اور سب اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں, تو پھر میرے خیال میں علی محمد صاحب کو بھی اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے, اور ان تمام چیزوں کی بھی اسی طرح الیکشن کمیشن میں وہ اس کا جواب دے دیں گے. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک سے پہلے سوال چھوڑا جاتا ہوں. 7 کروڑ یا 50 کروڑ روپے لے کے تو نہیں, شارٹ سا دے دیں, لانگ سے. ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے جو بہت کلیئر ہے, جس میں سب کچھ کلیئر ہے, جس میں ایک بندہ انٹائز کر رہا ہے لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کی. اس کی تو تحقیق ہونی چاہیے. مصدق ملک صاحب کی بات ایسی ہے جیسے پہاڑی کے اس طرف ایک بندہ قتل ہو جائے, آپ ان سے پوچھیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو پکڑو, لیکن پہاڑی کی اس طرف بھی دیکھیں یار مارے گے ان کو بھی پکڑو. بھائی ان کا بھی ہو, لیکن یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے, آپ نہ پکڑیں, سامنے کی بات ہے. گیلانی صاحب کے برخوردار لوگوں کو الیکشن کی رات ووٹ ضائع کرنے کی انٹائز کریں, اس پہ اگر کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا تو پھر میرے خیال میں الیکشن سے ڈسکوالیفیکیشن کا سارا نقطہ ہی ہٹا دے. میرے خیال میں وسیم بدامی صاحب مجھے بھی موقع دیجیے اس سے بھی مختصر بات کرنے کا. اگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے تو علی محمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے بات ہوئی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ بات جو ان کی اپنی پارٹی کے اراکین نے کی ہے, جس کی ویڈیو منظر عام پر ہے اور وہ بیک آف بھی نہیں کر رہے, جس میں انہوں نے 30 کروڑ اور 70 کروڑ کے الزامات لگائے ہیں, اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ پہاڑی کے اس پار ہے.
میں نے کب یہ کہا بات ہے اور اسی میں نے کب کہا آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ پہاڑی کے اس کے پاس کوئی پہاڑی یہ کے اس معاملہ تو پار بالکل نہیں کھل کر پہاڑی سامنے آ گیا، تو پہلے اس کا تو ہو جائے نا، آج کیا باقی ہر چیز کا ہوتا رہا ہے. بھائی وسیم بادامی صاحب کون کہہ رہا ہے اس کا نہ ہو، آپ کمال بات کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں اس کا بھی ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کا تو آپ ہو، اپنا اس ووٹ کا تو واپس ہو. لیں گے جو آپ نے گیلانی صاحب کو دیا. ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں علی محمد صاحب؟ میں نے تو کوئی ووٹ ابھی تک کسی کو نہیں دیا. ابھی تو الیکشن سینٹ کے چیئرمین مطلب آپ سے آپ کی آپ کی جماعت ہے. اگر کرپٹ پریکٹس اسٹیبلش ہو گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، جی اگر کرپٹ پریکٹس اسٹیبلش ہوگی تو اس کے مطابق پھر پارٹی ضرور کوئی فیصلہ کرے گی. لیکن مجھے ابھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی جو آپ امپلائی کر رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کی کوئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کسی بھی کرپٹ پریکٹس. ان کے بیٹے کی تو آ گئی نا، اور وہ گیلانی صاحب کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں نا، تو مطلب بھائی بیٹے کو زیادہ سے زیادہ بیٹے کو ہی ڈسکوالیفائی. بادامی صاحب آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں؟ الحمدللہ ہیں جی. ہاں تو اگر الحمدللہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی شخص کوئی ایسی حرکت کرے تو آپ کو اے آر وائی سے نکال تو نہیں دیں گے نا. بھائی اگر اے آر وائی میں تو آپ اپنے کال و فیل کے، اللہ نہ کرے کہ بھائی کوئی ایسی میری حرکت کرے، لیکن اگر وہ ایسی کوئی حرکت ہے جس کا براہ راست تعلق میرے انتخاب سے ہے تو میں متعلق ہو اگر گیا. آپ کے بادامی صاحب اگر آپ کے کہنے پہ اگر آپ ثابت کریں، میں ضرور ثابت، اگر آپ ثابت کر دیں گے. ایک منٹ یار علی محمد بھائی، ڈاکٹر مصدق ملک کو مجھے بھی تو بات کرنے پیش کرتا دیں. ہوں. آپ تالیاں بجا رہے ہیں علی محمد صاحب؟ ماشاءاللہ علی محمد صاحب تو اور آپ دونوں ہی تالیاں آج تو بجا رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں میں خراج یہ تحسین فیصلہ پیش تو کرتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کرنا سلامی ہے ڈاکٹر مصدق چلیں یار، ملک مہربانی ہے آپ کی. 23 مارچ کو ہے بھائی. میں آپ کے خراج تحسین جو ہوں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الیکشن کی رات اور میں جو میرا بھائی صاحب وسیم کے بادامی ہنس رہا ہے اس کی ویڈیو ہنسی کا آتی ہے بھی کہ اس بھئی کا ووٹ شکریہ ضائع ادا کیسے کرتا کرو. ہوں. دونوں کا شکریہ ادا کر رہا ڈاکٹر حفیظ شیخ ہوں. یہ صاحب کے لیے فیصلہ تو تو کر آپ نہیں کو رہا نہیں تھا. کرنا. آپ کتنی عجیب بات کر رہے ہیں کہ صبح میں نے بھی خیر سر اگر مقدم میں کیا نے اور علی کرنا موسیٰ نے بھی خیر ہوتا، مقدم سر اگر کیا، میں نے کرنا ہوتا میں انصاف پہ لیکن کرتا، آپ کو ابھی اس سے حفیظ کوئی شیخ فرق صاحب نہیں بلا پڑتا. مقابلہ سینٹر ہوتے. لیکن آپ نے تو پی ٹی آئی کے لیے کہہ دیا کہ جو آپ کے اراکین منہ پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 30 کروڑ روپے کی رشوت لے کے ٹکٹس دیے، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہ کرو کہ یہ نہ ہو کہ میری بھی پارلیمانی جو منسٹر آف اسٹیٹ کی سیٹ ہے وہ جاتی رہے. میں بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے بھی تالیاں. میں بھی آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اللہ آپ کی منسٹری کو سلامت رکھے. دوزخ لیے، میں تالیوں کی گونج میں جس نے دوزخ لیا دونوں دوزخ کی آگ میں جلیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، میں آپ کے مہمان ساتھ ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. میں یہ صرف یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ علی محمد خان صاحب آپ نے ابھی یہ کہا کہ اگر انصاف کا پیمانہ ہوتا تو حفیظ شیخ صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوتے، اس لیے کہ عددی اکثریت ان کے پاس ہے. سر اگر اسی بات کو آگے کنٹینیو کر لیں تو اگر انصاف کا وہی پیمانہ جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا تو اس پیمانے کے مطابق سنجرانی صاحب کو ہار جانا چاہیے، گیلانی صاحب کو جیت جانا چاہیے. تو کیا آپ وہی پیمانہ ہونا چاہیں؟ میں بریک لے لوں، میں بھی تالیاں بجاتا ہوں تاکہ برابر ہو جائے صاحب. اس بریک میں پھر میں اس بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود. علی محمد خان صاحب آپ بڑا پلیز یہ اسٹریٹ جواب دیں اس معصومانہ سوال کا کہ آپ نے کہا انصاف کی بات ہوتی تو حفیظ شیخ کے مخالف امیدوار ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو جیتنا چاہیے تھا کیونکہ عددی اکثریت واضح طور پہ حفیظ شیخ کے ساتھ ہے. اسی لاجک کو آپ سینٹ پر اپلائی کریں گے. 12 مارچ کو الیکشن ہے، اکثریت واضح طور پہ اپوزیشن کے پاس ہے، تو اس فارمولا کے تحت یوسف رضا گیلانی کو جیتنا چاہیے نا. چیئرمین سینٹ صرف مجھے 1.25 منٹ دے دیں، اس پہ میں بات کرتا ہوں. دیکھیں پہلے میں نے بات کی تھی کہ 1 منٹ دے دیں. چلیں اچھا، پہلے میں نے بات کی تھی کہ گیلانی صاحب اس ویڈیو کی وجہ سے جو ان کے برخوردار کی آئی میرے خیال میں ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے تھا. ڈیو ریسپیکٹ ٹو جو ہے علی بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ان کے برخوردار، کیونکہ ظاہر ان کے والد صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آئی ایم ریلی سوری ٹو سے دس، لیکن میرے خیال میں لیگلی اسپیکنگ ہی شوڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ فار دا ادر ڈے، کہ ان کو کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی دوسری اس میں جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں کچھ ووٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی پارٹی کی امانت ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ووٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کوشش کے ووٹ ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے ایم این اے کا ووٹ ہے وزیر اعظم کو دینا،
وہ آپ کا پارٹی کی امانت ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اپنی پارٹی افیلیشن شو کرنی ہوتی ہے. آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پائے ہوتے ہیں تو وزیر اعظم کے انتخاب میں آپ نے ان کو دینا ہے, سینیٹر کے انتخاب میں آپ نے پارٹی مینڈیٹ, کیونکہ آپ کے پاس ڈبل مینڈیٹ ہے. پارٹی کے ووٹ پہ آپ پاس ہوئے, لوگوں سے ووٹ لیا, لوگوں نے آپ کو پارٹی کے فلیگ پہ ووٹ دیا, اور پارٹی کا بھی آپ کا ووٹ ان کے پاس بھی امانت ہے. تو ایم پی ایز کو ان کو ڈبل مینڈیٹ ہوتا ہے, اس لیے ان کو پارٹی کو ووٹ ریٹرن کرنا ہوتا ہے. لیکن 2 سیٹیں ایسی ہیں جس میں آپ پارٹی کے زیادہ پابند نہیں ہوتے, اس میں آپ نے کانشس کے مطابق اس لیے جانا ہوتا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی دے آر کسٹوڈینز آف دا ہاؤس. اگر وہ اوپن آپ کر دیں گے, اوپن ہوگا تو وہ 5 سال تک وہ اسپیکر یا چیئرمین ان سے مخاصمت رکھے گا. اس لیے اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے, کیونکہ اس نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا ہوتا ہے. اس میں سیکرٹ بیلٹ اس لیے الاؤڈ ہے, اس میں آپ پارٹی لائنز کو اگر کوئی مناسب سمجھتا ہے سیکرٹلی, میرے خیال میں وہ اس کو کراس اس لیے کر سکتا ہے کہ اگر اس کو اپنی پارٹی کا صحیح نہیں لگتا دوسرے کو دے سکتا ہے, بشرطے کہ پیسہ لے کے نہیں, اپنی کانشس پہ, کیونکہ اس نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس چننا ہے. اس کو کسی بھی صورت میں آپ وزیر اعظم کے انتخاب سے یا کسی سینیٹر کمپیئر نہیں کر سکتے. اور فائنلی علی موسیٰ گیلانی صاحب نے بھی تالیاں پیٹ دی اور اتنی پیٹی کہ آپ دونوں کا میں نے ابھی پچھلے شو میں یہی بات کی ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, یہ تو آپ ایک لیگل پوزیشن بتا رہے ہیں, لیکن یہ مورل پوزیشن کیا یہ ٹھیک ہے؟ یعنی ان کیس آف سینٹ اٹ از اوکے اگر کوئی پارٹی پالیسی بتا دیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب آپ کمنٹ کرنے بھائی, بتا دیں. دیکھیں انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ جو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ ہے اس نے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کا وہ مشترکہ ہوتا ہے, اور وہ اس کے لیے اگر سب سے میں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب ہے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی, ان کا کردار اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے انہی کے ایک وفاقی وزیر ہیں انٹیریئر کے شیخ رشید صاحب, ان کے پروڈکشن آرڈر برعکس محترمہ بینظیر بھٹو کی خواہش کے نکالے, حاجی بوٹا صاحب کے نکالے, غالباً شاید چودھری شجاعت صاحب کے بھی نکالے ہوں گے. تو وہ آپ کردار دیکھیں. اسی لیے لوگوں نے جب ووٹ دیا انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں تھے. جن لوگوں نے نہیں سینیٹر ان کی اب تو سیکرٹ بیلٹ کہاں سے, جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے ان لوگوں نے, شاید میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لوگ عمران خان کو نہیں نکالنا چاہتے ہوں گے, لیکن وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. میں آپ کو یہ اتھارٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں, انہوں نے اس لیے یوسف رضا گیلانی ان میں اتنی اخلاقی جرت کیوں نہیں تھی کہ وہ ٹی وی پر آ کر بولیں کہ بھائی ہمیں عمران خان صاحب سے محبت ہے لیکن ان کی یہ نومینیشن پہ اعتراض ہے اس لیے ہم نے نہیں دیا ووٹ. اتنی اخلاقی ضرورت ہی پیدا کریں. پھر وہ دیکھیں نا لوگوں ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو, نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا. اس طرح تو آپ نہ کریں نا کہ اتنا ہے, اتنی باتیں اگر عمران خان صاحب کی ضرورت ہے کرسی, ورنہ وہ بھی کہہ رہے تھے میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتا. اگر عمران خان صاحب آپ یقین دیکھیں عامر لیاقت صاحب کانفیڈنس کا ووٹ نہ لیتے, انہوں نے جو کہا کھل کے کہا میں نہیں دوں گا ووٹ, بندے میں اتنی کرج ہونا, خیر انہوں نے دے دیا ووٹ بعد میں جب خان صاحب نے ان سے کہا ایٹ لیسٹ ہی ہیڈ دی گٹس ٹو سے کہ میں نہیں دوں گا. تو یا تو پھر اتنی بندہ کریج کا مظاہرہ کرے نا. میں اوپنلی کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے اس دن کہا کہ مجھے کرسی کا کوئی شوق نہیں ہے, میں اپوزیشن میں آج بیٹھ جاؤں, میں وزیر اعظم سے بالا تر ہوں, میں اس کرسی سے بالا تر ہوں, میں تو اتنا ہائی مورل گراؤنڈ ہے میرا, اگر وہ کہتے کہ مجھے ان لوگوں نے میرے پر اعتماد نہیں دیا, خواہ پیسے لیے ہیں, اپنا کانشیس بیچا ہے, اب مجھے پسند نہیں کیا, میرے کینڈیڈیٹ کو پسند نہیں کیا, عمران خان صاحب اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جاتے, آپ یقین کرتے کہ مجھے بھی سوچنا پڑ جاتا کہ یار یہ بندہ تو واقعی ٹھیک ہے, کوئی ایک بات پر عمران خان عمل کر دیتے. اس نے عدم اعتماد بلا لیا, وہ 16 لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا, وہ 16 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اس دن بھی اتنی جرت کا مظاہرہ کرتے, ان کا ضمیر اس دن بھی جاگ جاتا. تو عمران خان فارغ تھا, آج علی محمد خان کے نام کے آگے لکھا نہیں ہوتا وفاقی وزیر, آج فارغ تھا علی محمد کیبنٹ سے, پھر کر دیتے نا وہ یہ کام. عمران خان صاحب کا ضمیر کو تو پتا تھا, ان کے اندر کو تو پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ دل سے نہیں ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایم کیو میرے ساتھ دل میں نہیں ہے. دیکھیں وسیم بھائی, عمران خان صاحب نے ایم کیو ایم کو, اللہ کی لاٹھی جو ہے بڑی بے آواز ہوتی ہے, جس شخص کو جس پارٹی کو عمران خان صاحب نے گالیاں نکالی ہیں وہ ان کی ضرورت کے ساتھ, ان کی مجبوری کے ساتھ وہ ساتھ ٹنگے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی لاٹھی ہے نا, اس کا غرور توڑا ہے. چودھری صاحب گالیاں نکالی, کوئی نئی ویڈیو تو نہیں آ رہی نا کوئی؟ بھائی میری اطلاع ہے کہ آ رہی ہے. اچھا خدا کو مانو یار. اور اس میں میری یہ بھی اطلاع ہے کہ کہیں ہمارے بھائی کی آواز بھی آئے گی, موسیٰ بھائی کی بھی. ہوتا ہے غلط ہو میری اطلاع. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جائے بھائی. کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ بھائی؟ اتنا پیارا بھائی ہے,
آپ کافی تیار رکھیں. چلو ٹھیک ہے, صحیح, میں بناتا ہوں اچھی سی. میں مصدق ملک صاحب ویسے بلیک کافی بڑے شوق سے پیتے ہیں, مجھے معلوم ہے, ڈبل ایکسپریسو شارٹس کے شوقین ہیں مصدق ملک صاحب. یہ بتا دیں مجھے مصدق ملک صاحب, اب آگے 12 تاریخ کو لگا ہوا ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن. اگر اس میں ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے, تو پھر آپ اس پر معترض تو نہیں ہوں گے نا, آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ سینٹ میں عددی اکثریت آپ لوگوں کی ہے, اس فارمولے کے تحت آپ کا بندہ یعنی کہ گیلانی صاحب کو جیتنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور الٹ ہو جاتی ہے بازی, جیسا کہ نیشنل اسمبلی میں ہوا, تو آپ اس پر معترض تو نہیں ہوں گے نا بھائی؟ نیشنل اسمبلی میں کچھ کا ضمیر جاگا, کچھ کا سینٹ میں بھی تو جاگ ہی سکتا ہے نا, پھر ضمیر کا کیا ہے؟ جی ہاں, آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ہمارے ضمیر کو تو عادت ہو چکی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی تو ہمارے پاس صرف 53 ووٹ ہیں, ہمارے پاس تو 64 ووٹ تھے. جی 64 ووٹ نہیں تھے, صرف 64 لوگ کھڑے ہوئے تھے. ہاں جی ہاں, اور انہوں نے تائید کی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو آپ بے فکر ہو جائیں, آپ جس طرح کے معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں اسی طرح کے اس کے معصومانہ جوابات ہیں. بہت بڑی خوبی ہے. اور یہ بھی جی میں ذرا آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں, یہ علی بھائی کی نظر کرتا ہوں. علی کون سے والے علی بھائی؟ اچھا علی محمد بھائی, جی جی عطاؤ اس کے علی محمد بھائی کی کرتا ہوں. جی اگر آپ اجازت دیں. جی جی سر عطاؤ. کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ سننا چاہ رہے ہیں ہم. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ وہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے, کب یہ تو کچھ تجھ ناک تواں سے اٹھتا ہے. یعنی آپ جب لوگوں کو ان کی بچیوں کی تصویریں دکھائیں گے جو ویڈیوز بنا رکھی ہیں, جب آپ لوگوں کے اوپر نیب کے پرچے کروائیں گے, جب آپ باہر گاڑیاں کھڑی کر کے لوگوں کے کاروبار بند کروائیں گے, اور اس کے بعد آپ کہیں گے معصومانہ طور پہ, جیسے کہ آج میرے بھائی وسیم بادامی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی نا, بھائی کھڑے ہو جاتے نا اس دن 14-16 کھڑے ہو جاتے, اور پھر ان کی بچیوں کا کیا بنتا؟ کیا بات ہے یار, اخلاقی جرت تو ہونی چاہیے نا. ان کے نیب کے کیسز جو آپ نے ڈالے ہوئے ان کا کیا بنتا؟ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو 30 کلو ہیروئن ڈالی ہے, خدا رسول کا نام لے کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اوپر کی طرف دیکھ کے عرش مولا کی طرف کہ میں خدا کو جان دینی ہے, جانتا ہوں, یہ میرے پاس ویڈیو ہے, ویڈیو پیش, کدھر گئی وہ؟ نہیں مصدق صاحب, یہ جو آپ حرکات کرتے ہیں, جب یہ کام جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا نا, حوصلہ ایک سیکنڈ, وسیم بادامی صاحب 1 منٹ حوصلے کے ساتھ میری بات سن لیں, صرف 1 منٹ دے دیں. آتا ہو سنیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ نے موت کی کال کوٹری کے اندر بند رکھا. صحیح. کس وجہ سے رکھا؟ پڑھا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ان کی ضمانت پہ. احسن اقبال صاحب کو آپ نے جیل میں رکھا, کس وجہ سے رکھا؟ پڑھا آپ نے ہائی کورٹ کا جو ان کی ضمانت پہ فیصلہ آیا ہے. اور سلمان رفیق اور سعد رفیق, خواجہ سعد رفیق کو آپ نے جیل میں سال سے زیادہ 1.5 سال رکھا. پڑھا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا جو آیا ہے؟ تو وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے وہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے پھر آپ کہتے ہیں وہ جو اخلاقی جرت پیدا کرتے ہیں نا یار, اب عرض کروں کچھ, 16 کھڑے ہو جاتے ہیں نا یار. اب عرض کروں. جی کہیے. ایک بات تو یہ کہ جب چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد پہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا تب ہم نے اسی طرح کے سوالات پی ٹی آئی سے بھی کیے تھے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے تو آپ کو آج آپ کے سوال کا ہی جواب دیا. ایک بات اور, ان دس پرٹیکولر الیکشن یو آلسو نو بیٹر دین می کہ شاید وہ ذرائع اتنے استعمال نہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, وہ ذرائع زیادہ استعمال ہوئے. اینڈ وی ہیو ریزنس ٹو بلیو بیکاز وی ہیو اے ویڈیو ان فرنٹ آف اس جس میں باقاعدہ پیسوں کی آفر ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کینسل کرنا, اور اگلی صبح ووٹ کینسل ہو رہا ہے, اور انہی کینسل ووٹ کے نتیجے میں نتیجہ تبدیل ہو رہا ہے. سو وی ہیو اے ویری سالڈ ریزن ٹو بلیو کہ پیسہ چلا ہے. وسیم 4 ووٹ کینسل ہوئے, 4 ووٹ کینسل ہوئے جس میں سے کریکشن کر لو پہلے. ایک شہریار آفریدی صاحب, جی بتائیے. 4 ووٹ کینسل ہوئے جس میں شہریار آفریدی صاحب ہے کے مطابق. جی مصدق صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بولیں آپ. اگر حیدر صاحب کی بات کسی نے مانی ہے تو مانی تو پھر شہریار آفریدی صاحب نے, اور اگر کسی اور نے مانی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی مانی ہے, انہوں نے ٹک مارکس غالباً لگائے, کہا جا رہا ہے مبینہ طور پہ. تو حیدر صاحب نے جو بھی دیا بھاشن وہ سنائی دیا ملک کے طاقتور ترین لوگوں کو, تو کیا وہ بھی پیسے لے کے انہوں نے ٹک مارک لگائے تھے یا سائن کیے تھے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اگر حیدر صاحب کو صبح جا کے اپنے بات کا جواب دینا ہے, ان کے بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ صبح جواب دیں گے. کسی نے ان کا دفاع نہیں کیا اس ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بیٹھ کے. صرف ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ معصومانہ طور پہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوتے, تو میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ وہ سامنے کیوں کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ ذرائع استعمال ہوئے بلیک میل کرنے کے, یہ والے ذرائع استعمال ہوئے ہیں اس سینٹ الیکشن میں. ابھی یہ جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے. نہیں میں ابھی والے کی بات کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں گیلانی صاحب جیت گئے. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. جی میں ابھی آپ کو, میرے خیال میں آپ نے وہ نہیں سنے بیانات جس میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو بلا کے
کنٹینر میں بٹھا کے 3-3 4-4 گھنٹے ان کو ریوائر کیا گیا. آپ نے نہیں سنی وہ بات؟ جی میں نے سنا ہے جی وہ نہیں سنی آپ نے بات. اور مریم صاحبہ تو پھر وہ کون تھے وہ کون تھے لوگ؟ لیکن اس سے پہلے بھی تو یہ ایکٹیویٹی ہوئی نا گیلانی صاحب کے چناؤ میں, اس میں آپ کے خیال میں پیسے کا کوئی مطلب؟ تو بھائی میں نے کب منع کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے. میری تو بڑی معصومانہ سا جواب ہے کہ فائنل ورڈ دے دیں, میں پروگرام کلوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. پیسوں کی جہیں پہ لین دین ہوتی اس کی ویڈیو سامنے آ چکی ہوتی. کے پی میں جو وہ ایک ویڈیو چل رہی ہیں, جو اب چل رہی ہیں ویڈیو کئی سال پرانی, وہ اب چلنے لگی ہیں, تو ویڈیو سامنے آ چکی ہوتی. اگر کوئی پیسوں کے لیے یہ ایک انہوں نے اپنے طور پر نکلا, انہوں نے حیدر کے ساتھ اس کا کچھ تعلق شالق ہوگا, انہوں نے فون کیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے ویڈیو بنائی کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, اگر یہ ہوگا تو آپ ہم کیا کریں؟ پورے پاکستان میں حیدر بھائی ملے ایک آدمی کی, یہ آدمی ہے جو ملتان میں رہتا ہے, اس کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ آتا ہے, اس کو انہوں نے فون کرنا, وہ کراچی کے ایم ایل اے ملتان والے کو فون کرنا نہیں, ان کا کوئی آپس میں کوئی ہوگا تعلق, وہ ایکسپلین کرے گا ان کو جو بھی وہ ہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون ہے, ان کا نام بھی مجھے نہیں پتا. ایک کا نام فہیم زمان ہے, ایک کا نام جمیل ہے, ایک اسلم صاحب ہے جو فون رکھ کے چلے گئے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. سماعت میں کیا ہوتا ہے بریک کے بعد ہم اپنے طور پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. خوش آمدید. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کل صبح 9 بجے اس بات کی سماعت ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے. 9 مارچ ہے صبح کو, اور یاد رکھیے کہ 12 مارچ کو الیکشن لگا ہوا ہے جس میں چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہے گیلانی صاحب. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے, کہ ابتدائی سماعت میں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی, کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. ناصر. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.